آج جو علماء کا قافلہ ہے، آج جو حفاظ کرام کا قافلہ ہے، آج جو ائمہ کا قافلہ ہے، اماموں کا قافلہ ہے، مؤذنین کا قافلہ ہے، آج جو مٹھی فن کرتے ہوئے جو لوگ گھر گھر آپ کے آتے ہیں، ان کو آپ احترام سے دیکھیں۔ چندے کے لیے جو صحیح لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو آپ احترام سے دیکھیں، وہ بھی اس قافلے میں موجود ہیں جس قافلے میں نبی موجود ہیں۔ راستے بھر میں لوگوں نے احترام کیا، لوگوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا بھی لحاظ کیا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ قافلے میں تھے، سب کی ضیافتیں ہو رہی تھی، سب کے لیے فرش بچھ رہا تھا، سب کے لیے بستر لگ رہا تھا، اور سب کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ افسوس ہے صد افسوس ہے، آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرنے سے رہا۔ آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ متعلق ہیں ان کا لحاظ کرنے سے رہا۔ میں ڈائریکٹ آپ کو بتا دوں، علماء کو انبیاء کا وارث بتایا گیا، علماء کو انبیاء کا وارث بتایا گیا، طلباء کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بتایا گیا۔ جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہوں گے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بتایا گیا، اور جو لوگ حافظ ہیں، عالم ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، ان لوگوں کو میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بتایا گیا۔ لیکن افسوس ہے، آج ہم کہاں ان کا لحاظ کرتے ہیں؟ مدرسے کے بچوں کا ہم لحاظ نہیں کرتے، ہم علماء کا لحاظ نہیں کرتے، ہم حفاظ کرام کا لحاظ نہیں کرتے، 5 وقت ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا ہم لحاظ نہیں کرتے، 5 وقت جو ہمیں اذان دے دے کر مسجد کی طرف بلاتے ہیں، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، ان مؤذن کا ہم لحاظ نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس بات کی پر غور کرنا چاہیے کہ وہاں بحیرہ راہب نے، جو گویا کہ ایک بخیل تھا، کبھی اپنے مٹھ سے باہر نہ آتا، کبھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نہ آتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قافلے کا اس نے استقبال کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ایک نبی بننے والے تھے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی بابرکت ہیں، اس لیے اس نے یہ کام کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس سے سیکھ لیں، حضرت ابو طالب سے لیں، حضرت عبد المطلب سے لیں، بحیرہ راہب سے لیں، حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ سے لیں۔ یہ سیکھ ہم لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعلق ہوں گے، ان کی سنتوں سے جو متعلق ہوں گے، ان کے قرآن کریم کے پڑھانے والے جو ہوں گے، ان کی سنتوں کو بتانے والے، ان کے طریقوں کو بتانے والے جو ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ہاتھ چومیں، آپ میرا احترام کریں۔ خدا را میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں جو علماء ہوں گے، جو حفاظ ہوں گے، جو دین کے خدام ہوں گے، خدا را ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اس لیے کریں کہ ان کے سینے میں حدیث کا علم ہے، ان کے سینے میں قرآن کا علم ہے۔ آپ غور کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انہوں نے کیوں ان کی ضیافت کی، اتنا احترام ان کا کیوں کیا، اور ان کے پورے قافلے کا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس قافلے میں نبی موجود ہیں۔ آج جو علماء کا قافلہ ہے، آج جو حفاظ کرام کا قافلہ ہے، آج جو ائمہ کا قافلہ ہے، اماموں کا قافلہ ہے، مؤذنین کا قافلہ ہے، آج جو مٹھی فن کرتے ہوئے جو لوگ گھر گھر آپ کے آتے ہیں ان کو آپ احترام سے دیکھیں۔ چندے کے لیے جو صحیح لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کو آپ احترام سے دیکھیں، وہ بھی اس قافلے میں موجود ہیں جس قافلے میں نبی موجود ہیں۔ نبی کے اس تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو آگے بڑھانے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ان کا احترام میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں استثناء کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں ٹھگنے والے بھی ہیں، ان کو آپ تحقیق کر لیں اور ان کو اپنے گھر سے بھگا دیں۔ لیکن جو لوگ صحیح ہیں، جو لوگ سچے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز کے عادی بنے، جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازے میں آپ کے بچے نماز پڑھ سکیں، دعا پڑھ سکیں، آپ کے لیے دعا کر سکیں، آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکیں، میرے دوستو ایسے علماء، ایسے حفاظ، ایسے اماموں اور ایسے مؤذنوں کی تو ہمیں اہمیت جاننی چاہیے، ہمیں ان کی آؤبھگت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ میں صاف الفاظ میں کہوں، ان کو ہدیہ پیش کرنا چاہیے، ان کو بلا کر اپنے گھر پہ بٹھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام مل رہا ہے، اس پیغام کو ہم یہاں سے لیں اور لے کر اٹھیں۔